أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا، اور خوف کھاؤ، یوماً، ایسے دن کا، لا یجزی، کام نہ آئے گا، والد، باپ، عن ولدہ، اپنے بیٹے کی طرف سے، ولا مولود، اور نہ ہی بیٹا، ہوا جازن، وہ کام آئے گا، عن والدہ، اپنے باپ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، فلا تغرنکم، پس دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ سے، الغرور، کوئی بھی دھوکہ دینے والا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمندری سفر کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آل اولاد کے ساتھ سمندر کے سفر میں ہو اور جہاز وہ کسی مصیبت میں آ جائے تو وہاں پر اگرچہ افراتفری پھیل جاتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، لیکن اولاد اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ اپنی اولاد سے بالکل غافل نہیں ہوتے۔ وہ تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طریقہ سے ماں باپ وہ مصیبت اپنے سر پر لے کر اپنی اولاد کو بچا لیں، مصیبت سے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو مصیبت تھی، دنیاوی مصیبت، اس میں تو تم ایک دوسرے سے مکمل طور پر غافل نہیں ہوتے، اور اس مصیبت سے تم نکل بھی آتے ہو، بچ بھی جاتے ہو، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے، وہ اتنا ہولناک دن ہے، اتنا سخت دن ہے کہ اس دن لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ وہ دن اتنا سخت دن ہے کہ اس دن میں باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہ آئے گی۔ شیئن، عربی کے اندر یہ جو تنوین ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد حقارت کو بیان کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی گھٹیا چیز، ایک ہلکی سی چیز۔ شیئن کا معنی اس حساب سے یہ ہوگا کہ باپ اپنی اولاد کے اور اولاد اپنے والدین کے ایک ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گی۔ اور دنیا کی جو مصیبت ہوتی ہے، اس سے تو تم نکل بھی آتے ہو، بچ بھی جاتے ہو، لیکن وہ جو آخرت کا سخت ترین دن ہے، اس دن سے کوئی شخص بچ بھی نہیں سکتا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ حرف بحرف ہو کر رہے گا، وہ تم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے
البتہ تمہیں یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی کو دھوکے میں نہ ڈالے. جس دنیا پر تم ریجھتے ہو، جس کے پیچھے تم لگے رہتے ہو، یہاں کی رنگینی اور یہاں کی شادابی کو تم دیکھتے ہو، تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنے رب سے غافل کر دے، اپنے رب سے تمہیں دور کر دے، تم اپنے رب کو بھول جاؤ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں تمہارے رب سے غافل نہ کر دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں تمہارے رب سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی بھی دھوکے باز وہ تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس دھوکے باز، یہاں پر الغرور دھوکے باز سے مراد وہ شیطان ہے، وہ جو کہتا ہے کہ اگر تمہارے مقدر میں جنت لکھ دی ہے تو تمہیں بہر صورت مل کر رہے گی، اگر جہنم لکھ دی ہے تو بہر صورت مل کر رہے گی، تو کیا ضرورت ہے محنت اٹھانے کی، مشقت اٹھانے کی. یہ دھوکہ انسان کو دیتا ہے. پھر دھوکہ دیتا ہے ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہارے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے. جب بوڑھے ہو جاؤ گے ایک دفعہ تم توبہ کر لینا، اور پھر سارے کی ایک جو سابقہ زندگی ہے سب کی ہے پر تم نادم اور شرمندہ ہو جانا، توبہ کر لینا، تمہیں معاف کر دے گا. رب تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اس نے ہمیں عذاب دے کر اس نے کیا کرنا ہے. یہ دھوکہ ہے انسان کے اوپر شیطان کا، جو انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال. کتنے نوجوان ہیں جو ہے وہ جوانی کے اندر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کا ایک نوجوان طالب علم، دورہ حدیث کا طالب علم تھا، صبح سبق پڑھنے کے لیے آ رہا ہے موٹر سائیکل پر، اور اس کی وہیں پر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر وہ بیچارہ شہید ہو گیا. علم کی راہ میں تھا اس لیے شہید ہو گیا. نوجوان طالب علم، 22 سال اس کی عمر ہے، اور گھر سے سبق پڑھنے کے لیے وہ آ رہا ہے اور بیچارہ وہ شہید ہو گیا. تو کس کی زندگی کا پتہ ہے، آج ہے اور کل نہیں ہوگا. تو یہ جو دھوکہ ہے کہ کل ابھی بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہوں گے، داڑھی سفید ہوگی، سر سفید ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کوئی بھی شخص، کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے. ہمارے ایک بزرگ، ان کے پاس ایک شخص دعا کے لیے گیا، حضرت دعا فرما دیں. حضرت نے فرمایا تم خود کیوں نہیں کرتے اپنے لیے دعا؟ کہا ہم تو گناہ گار ہیں. تو کہا کہ گناہ گار رہتے کیوں ہو؟ گناہ گار رہتے کیوں ہو؟ توبہ کر لو، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. ابھی توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، ابھی گناہوں سے پاک. تو لہذا توبہ وہ سارے یعنی انسانوں کے سارے گناہوں کی تلافی ہے. توبہ کا جو مفہوم ہے اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جس طرح کپڑے کو دھو لینا ہے، جتنی دفعہ گندا ہو جائے اتنی دفعہ دھو لو، جتنی دفعہ گناہ ہو جائے اتنی دفعہ توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہر دفعہ توبہ کو قبول کرنے والے. جو حقوق ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ ادا کرنے ہوں گے. مالی حقوق ہیں، دوسرے حقوق ہیں، وہ سب ادا کرنے ہوں گے، وہ دینا پڑیں گے. لیکن اس کی وجہ سے جو گناہ آدمی کے سر پہ آتا ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ سے تمہیں کوئی شخص دھوکے میں نہ ڈال دے. تو لہذا توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. ہر روز نئی زندگی کا آغاز کریں کہ صبح کے وقت میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، آج سارے دن میں آپ کے احکامات کو مانوں گا، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر آج پورا دن جو ہے وہ آج کا میں گزاروں گا. شام کا وقت میں دیکھ لے کہ کتنے اس نے اللہ کے احکامات مانے ہیں اور کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے.
جہاں پر کمی اور کوتاہی دیکھے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ آج جو مجھ سے کمی اور کوتاہی ہو گئی کل نہیں، روزانہ پھر صبح جب اٹھے پھر اسی نیت سے اٹھے کہ اللہ آج کا سارا دن تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، یومیہ بنیادوں پر بہتری آئے۔ تو بات یہ ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ سے کوئی شخص تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، ان اللہ بے شک کہ اللہ عنده اس کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ برساتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ جو کچھ رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا نفس کوئی بھی نفس ماذا تکسب غدا، ماذا کیا تکسب کمائے گا، غدا کل، یعنی کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض کہ کس زمین پر تموت اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والے ہیں، خبیر خبر رکھنے والے ہیں، باخبر ہیں۔ تو قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت اسی دن سے قائم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کبریٰ کب قائم ہوگی اور قیامت صغریٰ کب قائم ہوگی۔ جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی، تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی اور جو قیامت کبریٰ ہے وہ کب قائم ہوگی۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی بارش کو برساتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ بارش کو برسا سکے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور مادہ کے رحموں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں، وہ نر ہے، وہ مادہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیمار ہے، وہ اس کے اعضاء سلامت ہیں یا مفلوج ہے، سب تفصیل کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ یہ باہر یعنی پیدا ہو کر یہ شقی ہوگا، یہ سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، خوشبخت ہوگا، اس کا رزق کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، یہ ساری تفصیل کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ بیٹی اور بیٹا تو جان لیتے ہیں، خوشبخت ہونا اور بدبخت ہونا بھی جان لیتے ہیں، وہ امیر مالدار ہوگا یا غریب ہوگا یہ بھی جان لیتے ہیں، کیا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد وہ سلامت رہے گا یا مفلوج ہو جائے گا، یہ بھی جان لیتے ہیں، اس کی زندگی کتنی رہے گی کیا یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اور محض یہ جان لینا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی، محض اتنا جان لینا وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز میں روح پڑ جاتی ہے، جو ذی روح اشیاء ہوتی ہیں ان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو ایسی چیز کہ جس میں روح نہیں ہوتی، بے جان چیز ہوتی ہے، اس کے لیے عربی میں ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ تو جب تک یعنی 3 مہینے 3.5 مہینے تک جب تک بچے کے اندر روح نہیں پڑتی، اس کا جسم، اس کا وجود نہیں بنتا، اس وقت تک کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ نطفہ، یہ گوشت کا لوتھڑا یہ کیا بنے گا۔ اس وقت سے ہی اللہ جانتے ہیں کہ اس کو میں نے کیا پیدا کرنا ہے، اس کو بیٹی پیدا کرنا ہے یا بیٹا پیدا کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ تو جو ذی روح اشیاء ہوتی ہیں ان کے لیے من کے ساتھ عربی میں سوال ہوتا ہے، اور جو غیر ذوی العقول اشیاء ہوتی ہیں کہ جن میں روح نہیں ہوتی، اس کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے وہ ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ انسان نے تو صرف یہ ترقی کی ہے کہ انسان کے
جو ہے بچے کے بارے میں وہ علم حاصل کر سکے کہ اس نے بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی پیدا کرنی ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. کتنی مخلوقات ہیں، ان تمام تر مخلوقات میں سے اس نے صرف اپنی جنس کی معلومات حاصل کی ہیں. اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جتنی مخلوقات ہیں سب کا نظام اللہ نے یہی بنایا ہے کہ مادہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اب کس مادہ کی تحقیق اس نے کر لی ہے کہ اس کے پیٹ سے کیا پیدا ہوگا. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، وہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے اور صبح مردہ پایا جاتا ہے. بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کا انتظام ہی نہیں ہو سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نفس نہیں جانتا. کل تو دور کی بات ہے، یہاں پر جو اللہ نے ذکر فرمایا آئندہ لمحے میں کیا ہونے والا ہے ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں. وما تدری نفس، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں، بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہو، کس زمین پر اس کی موت واقع ہو. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلتا، سفر نہیں کرتا، ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کسی کام سے، کسی ضرورت سے کہیں دور کا سفر کرتا ہے اور وہاں پر اس کی موت واقع ہو جاتی. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے گئے، وہاں پر ان کی موت واقع ہو، مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی، مکہ مکرمہ میں وفات ہو گئی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی. تو جب کسی کو معلوم نہیں ہے تو لہذا اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی. وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی خبر رکھنے والے ہیں. یہاں پر سورۃ لقمان